الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى قد أفلح من تزكى صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے میری آپ کی ہم سب کی جو کامیابی رکھی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ کی زندگی بنا دیں گے۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، توڑ دیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ناکامی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے صحیح عرض کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دوستو بزرگوں، دین اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، دین اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا مالک ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اپنی مرضی کا مالک کیا ہے؟ جیسے جی میں آئے ویسے کرے، جیسے دل میں بات آئی ویسے کرنے لگے۔ کوئی کام قرآن میں نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں ہے اور پھر ہم اس کام کو کریں، یہ اپنی مرضی ہے۔ تو دین میں ہماری اپنی مرضی نہیں چل سکتی، اور کیوں چلے؟ کیا اختیار ہے ہمیں اپنی مرضی کو چلانے کا دین میں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو مکمل کر دیا۔ اب شریعت کے اندر کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں، تو دین اپنی مرضی سے نہیں چلے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مرضی سے چلے گا اور اللہ کی مرضی سے چلے گا، کیونکہ شریعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا ہے۔ اب کوئی کام ہم اپنی طرف سے نکالنے لگے، کوئی ہم کرنے لگے، فلاں مولوی صاحب نے یہ بات بتائی تھی، فلاں مولوی صاحب نے ایسا کیا تھا، فلاں مولوی صاحب نے کا یہ طریقہ ہے، تو گویا کہ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت نے شریعت کو مکمل کر دیا، اب ہم اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور پر شریعت مکمل نہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ کام کیا ہے تو شریعت میں کوئی خامی تھی، اب وہ مولوی صاحب اس کو پورا کریں گے؟ نہیں دوستو بزرگوں، شریعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا ہے، تو اب کوئی مولوی صاحب اپنی طرف سے جو قرآن اور حدیث میں بات نہ ہو چلاویں تو ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ اس امت مسلمہ کا یہ خاصہ ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے اسی لیے بنایا اور پیدا کیا ہے، آخر میں اسی لیے بھیجا ہے،
اور اس امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے دو کام دیے ہیں، ایک تو عبادت کرنا، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک پہنچانا، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف بال برابر بھی چلے گا وہ ہمارا نہیں، نہ ہم اس کے ہیں۔ اگر کوئی مولوی صاحب قرآن اور حدیث سے بال برابر بھی الگ چلے گا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء کرام ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی وراثت میں مال دولت نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ اب یہ وارث کیوں ہیں کہ یہ اپنے دین کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے پورا کا پورا رکھیں، پورا کا پورا رکھیں، اس دین میں نہ کمی کریں نہ بڑھوتری کریں۔ اس لیے انبیاء یہ علماء کرام ہیں، اگر علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء کو ہم اپنے سر پر بٹھائیں گے، لیکن اگر کوئی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف یا قرآن اور سنت کے خلاف چلے گا تو اب وہ ہمارا نہیں، اب وہ عالم وہ مولوی ہمارا نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے گا یا ہمیں چلائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، اس امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہے کہ کوئی ادھر ادھر نہ بھاگے، ادھر ادھر نہ دوڑے، اور یہ امت اس کو فوراً روک دے۔ علماء دو طبقوں میں بٹی ہیں، فرقے تو 73 ہونے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جب 73 فرقے ہوں گے جنت میں کون سا جائے گا؟ کسی ایک فرقے کا اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا کہ وہ جنت میں جائے گا، بلکہ یوں کہا ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ کوئی سی فرقے۔ بعد میں سنت کو موقع ملتا ہے، تم پہلے پڑھتے رہتے ہو، جب یہاں آدمی ہوں گے جبھی تو کوئی بات بتلائی جائے گی۔ جی ذہن میں بھی جبھی آئیں، سب کو معلوم ہے اور دیا جاتا ہے ہر جمعے میں وقت بعد میں، لیکن پھر بھی آتے ہیں آ کے اور نماز کی نیت باندھ لیں۔ ہاں تو دوستو بزرگوں، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر کوئی چلتا ہے، چاہے وہ بڑا پیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا عالم کیوں نہ ہو، اب وہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو میں کھلت ملت کر رہا ہے، اس میں ملاوٹ کر رہا ہے، اپنی طرف سے قانون نافذ کر رہا ہے، تو اب وہ ہمارا نہیں ہے اور نہ ہم اس کے ہیں۔ اب ہم اس کو نیچے گرا دیں گے۔ کتنا نیچے گرائیں گے کہ یا تو وہ شریعت پر آ جائے یا ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ بدتمیزی اب بھی نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ بدتمیزی اب بھی نہیں کریں گے، بلکہ اب بھی اس کو ادب کے دائرے میں سمجھائیں گے کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ تو شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اگر دین اپنی مرضی کا مالک ہوتا، میں نے بھی پہلے ایک آدھ مرتبہ یہ بات یہاں بیان کی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے رات کے وقت میں باہر نکلے کہ میں اپنی امت کو دیکھوں کہ میری امت رات میں کیا کر رہی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صدیق اکبر وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہو کہ میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابوبکر کے احسان میرے اوپر اتنے ہیں کہ اس کا بدلہ میں نہیں چکا پایا، اس کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کون ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے اندر اپنا سارا مال لے کر کے آ گئے تھے تو اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ ہاں اللہ نے سلام بھیجا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، اور یوں کہا ہے کہ جبریل پوچھو صدیق اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کون پوچھ رہا؟ اللہ رب العزت پوچھ رہا۔ وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، لیکن وہ اپنے گھر میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو ہلکی آواز سے۔ آگے چلتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تہجد کے وقت میں، تو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صبح کی نماز کے بعد یا صبح کے وقت میں دونوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ ابو بکر، عمر، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ عمر، آپ اتنی بلندی سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے رات میں، کیا بات تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، میرا کوئی مقصد دکھاوے کا نہیں تھا۔ بلند آواز میری اس لیے تھی تاکہ اور مسلمان میری آواز کو سنیں اور وہ بھی تہجد کے وقت میں قرآن کریم پڑھیں۔ تو نیت اچھی تھی۔ اب آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، اور حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو بولو عمر ہوتا۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، اور سوچ کتنی اچھی ہے کہ دوسرے لوگ آواز سنیں اور تہجد میں وہ بھی قرآن کریم پڑھنے والے ہو جائیں، سوچ بھی اتنی اچھی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر، آپ تو بہت ہلکی آواز میں انہیں بھی بلا لو اندر کو، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے کسی کو دکھلانا بس نہیں تھا، میرا مقصد کسی کو دکھلاوا نہیں تھا، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، تو بلند آواز سے نہ پڑھ کے میں نے ہلکی آواز سے پڑھا تاکہ اللہ تعالیٰ تو ہلکی آواز سے بھی سننے والے ہیں۔ تو نیت دونوں کی اچھی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر، آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو، اور اے عمر، آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ اگر دین اپنی مرضی کا مالک ہوتا تو دونوں کی نیت ٹھیک تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اسی حال میں چھوڑ دیتے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن دین تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا مالک ہے۔ جیسے اللہ نے حکم دے دیا اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو لے کر کے اور سمجھا کر کے چلے ہیں، ایسے دین میں اگر ہم رہیں گے تو ہم کامیاب ہیں، اور ہم اس سے ہٹ کے چلیں گے تو ہم ناکام ہیں۔ اب بہت ساری چیز ہم اس میں ایجاد کر دی، بہت سارے بھائیوں نے، بہت سارے علماء کرام نے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے عالم ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں، جیسے ہم انہیں کرتا دیکھ رہے ہیں، ہم تو ایسا ہی کریں گے۔ یہ ہمارا نظریہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی عالم یوں کہے کہ تمہیں یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح سے کرنا ہے، تو ہم پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ جی اس کی آپ کے پاس دلیل ہے؟ آپ قرآن حکیم سے کہہ رہے ہیں، حدیث پاک سے کہہ رہے ہیں، یا اپنی طرف سے آپ نے ایجاد کر دیا، اپنی طرف سے آپ نے یہ کام شروع کر دیا؟ دوستو بزرگوں، یہ ہمیں حق ہے ان کو روکنے اور ٹوکنے کا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کام کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں، آپ اس کام کو قرآن اور سنت سے ہمیں سمجھائیے۔ تو دوستو بزرگوں، اگر وہ سمجھانے سے قاصر ہیں، اب اس بات کو دوسرے کسی عالم سے پوچھیں جو فقیہ بھی ہو، جو بڑا مفتی ہو، جو دارالافتاء میں بیٹھنے والا ہو، اس کے پاس لے جائیں کہ فلاں مولوی صاحب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہم نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسی ایسی بدعتیں شروع ہو جائیں گی کہ لوگ ان کو ثواب سمجھ کے کریں گے اور گناہ ملے گا، لوگ ان کو ثواب سمجھ کے کریں گے مگر گناہ ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی لوگ اس کو دین سمجھ کے کریں گے، وہ دین نہیں ہوگا، وہ دین سے دور نکل رہا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی عمل کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ دین نہ ہو اور کل قیامت میں ہماری اس پکڑ ہو جائے؟ تو دوستو بزرگوں، یہ میری اپنی ذمہ داری ہے، کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے، میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں دین پر صحیح کیسے چلوں، دین پر صحیح کیسے چلوں۔ بعض علماء دوستو بزرگوں ایسے کام کو جائز کر دیتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہوتا، بعض علماء ایسے کام کو ناجائز کر دیتے ہیں جو شریعت میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک عالم نے کہہ دیا کہ ٹوپی اوڑھنا تو سنت نہیں ہے، ٹوپی اوڑھنا سنت نہیں ہے، تو ٹوپی اوڑھے بغیر نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کپڑے تھے،
ایک تو لنگی کی جگہ باندھ لیا اور دوسرا اس طرح سے یوں گھیرا پلہ اور اس طرح سے گھیرا اور پیچھے گانٹھ لگی ہوئی تھی اور سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ اور ان کے ٹوپی کا قرآن میں اس میں اللہ کے نبی کے طریقے میں کوئی ثبوت نہیں ہے دوستو بزرگوں۔ اور میں آپ سے یہ بات کہوں تو آپ میری بات پر بالکل یقین نہ کریں کہ اب تک تو ہم ٹوپی اوڑھ رہے تھے، علماء کرام کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹوپی اوڑھ رہے ہیں اور ہمارے امام صاحب نے منع کر دیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ اب امام صاحب کے منع کرنے کی وجہ سے آپ جو ہے ٹوپی اوڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ اس کی مزید تحقیق کریں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی کام ایک آدھ مرتبہ کیا ہے تو وہ سنت میں نہیں آئے گا، وہ مسائل میں آئے گا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت امام حسن یا امام حسین ان دونوں میں سے کوئی سے ایک کو گود میں لیا اور نماز کی نیت باندھ لی، پھر رکوع کیا پھر بھی گود میں لیے ہوئے ہیں، پھر سجدہ کیا تو زمین پر بٹھا دیا، اور پھر اتحیات میں بیٹھے ہیں پھر گود میں لے لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھی۔ اب یہ نہیں اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے یہ نماز پڑھی ہے اس طریقے سے تو اب بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنا سنت ہے، نہیں دوستو بزرگوں۔ اللہ کے نبی نے اس طرح سے نماز اس لیے پڑھی ہے کہ میرے بعد آنے والی کسی عورت یا مرد کو جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اور چھوٹا بچہ ہو، کوئی دوسرا اس کو بہلانے والا نہ ہو، اور نماز کا وقت بالکل تنگ آ گیا ہو کہ اگر میں بچے کو گود میں لیتا ہوں اسے بہلاتا ہوں، یا کوئی عورت ہے اور گھر میں کوئی دوسرا ہے نہیں بچے کو بہلانے والا کہ اب میں اسے بہلاتی ہوں تو میری نماز قضا ہو جائے گی، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ نماز پڑھی ہے، حضرت امام حسین یا حسن ان دونوں میں سے ایک کو گود میں لے کر کے اس لیے نماز پڑھی ہے دوستو بزرگوں، تاکہ میری امت کی نماز قضا نہ ہو جائے اور وہ گود میں لے کر کے اپنے بچے کو نماز پڑھ سکتی ہے یا پڑھ سکتا ہے۔ اب کوئی آدمی کہنے لگے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، اب یہ تو سنت ہے، ہم تو سب بچے کو گود میں لے کر ہر وقت کی نماز پڑھیں گے، تو یہ سنت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے تاکہ ان عورتوں کو یا ان مردوں کو جن کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، کوئی دوسرا ہے نہیں اور نماز قضا ہونے کو جا رہی ہے، تو اب اس کو گود میں لے کر نماز پڑھیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ اب ایک آدمی سے میری بات ہوئی، بات تو بہت لمبی، مختصر یہ ہے، اس نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ تم نے میرے سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور بار بار ہم رفع دین کر رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا بھئی مجھے کیا مطلب ہے، آپ کا اپنا مسلک ہے، آپ اپنے مسلک پر نماز پڑھیے، میرا اپنا مسلک ہے، میں اپنے مسلک پر نماز پڑھ رہا ہوں، تو مجھے کسی کے مسلک میں دخل اندازی کی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اس میں رکاوٹ بنوں یا آڑ بنوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیا بخاری میں یہ چیز نہیں ہے؟ میں نے کہا بھئی بخاری تو میں نے پڑھی نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ بخاری میں کیا رفع دین کا حکم نہیں ہے؟ میں نے پھر کہا بھئی بخاری میں نے نہیں پڑھی۔ جب وہ بالکل ڈٹ گیا اور اڑ گیا میرے مقابلے پر، تو میں نے اس سے کہا بھئی تو بخاری کو مانتا ہے؟ یہ کہ ہاں۔ تو بخاری ہی پر عمل کرتا ہے؟ یہ کہ ہاں۔ مگر تو بخاری میں تم مسلمان ہیں؟ یہ کہ ہاں۔ یہ کہ پھر کلمہ دکھا مجھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، مجھے دکھا یہ بخاری میں کس جگہ ہے؟ جب تو بخاری کو مانتا ہے اور بخاری میں یہ کلمہ نہیں ہے، پھر تو کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ میں نے اس سے کہا، پھر میں نے کہا جب تم نماز کا وقت ہوتا ہے کیا تمہاری مسجد میں تمہارے لوگ اذان پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں اذان پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تو بخاری میں مجھے اذان دکھا، اذان کہاں ہے؟ بخاری شریف میں تو اذان کا ذکر نہیں ہے، پھر آپ اذان کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ پیشاب کھڑے ہو کر کرتے ہیں یا بیٹھ کر کے کرتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹھ کر کے کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 جگہ بخاری شریف کے اندر پیشاب کرنے کا ذکر ہے اور چاروں جگہ کھڑے ہو کر کرنے کا ذکر ہے، تو آپ کھڑے ہو کر سنت سمجھیں، آپ کھڑے ہو کر پیشاب کیوں نہیں کرتے؟ اور مرد نہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور آپ اپنی عورتوں کو کھڑے ہو کر پیشاب کرائیں؟
کہنے لگا آپ تو کہہ رہے تھے میں بخاری پڑھا ہوا نہیں. میں نے کہا پڑھا ہوا تو نہیں ہوں لیکن علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور علماء سے یہ تحقیق میں نے کر رکھی ہے. آپ اپنی عورتوں کو حکم کیجئے کہ بھائی کھڑے ہو کر پیشاب کریں. اس نے کہا اگر ہماری عورتیں کھڑے ہو کر پیشاب کریں گی تو ساری ناپاک ہو جائیں گی اور انہیں نہانا پڑے گا. پھر آپ نے بخاری کا نام کیوں لیا؟ بھی تو ہے, ترمذی بھی تو ہے, مسلم شریف بھی تو ہے, مشکات شریف بھی تو ہے, اور ابو داؤد شریف بھی تو ہے, اور بھی تو بہت ساری کتابیں ہیں. کسی کتاب میں کچھ حکم ہے, کسی میں کچھ حکم ہے. سارے مسائل اور سارا دین ایک کتاب میں نہیں ہے, نہ آ سکتا. خیر دوستو بزرگوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین اپنی مرضی کا مالک نہیں. جو عالم اللہ یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ یعنی سنت کے مطابق عمل کر رہا ہو اور سنت کے مطابق ہمیں حکم دے رہا ہو تو ہمیں اس کی بات ماننی ہے, اور جو سنت کے خلاف چل رہا ہو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو تیجا ہے یہ سنت ہے, ہمیں دکھاؤ کون سی کتاب میں ہے. لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت پیران پیر, بڑے پیر, صاحب پیر مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک, وہاں سے آگے چلو. اور آگے چلتے چلتے ہمارے جو یہ مولانا, ہمارے جو بڑے پیر ہیں دوستو بزرگوں, جو آج پردہ فرمائے ہوئے ہیں, اپنی قبر کے اندر پردہ فرمائے ہوئے ہیں, سرہند شریف کے اندر, ان کے طریقے تک دکھاؤ, اس سے آگے چلو. اور جو ہمارے یہ اجمیر شریف کے اندر بزرگ ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے طریقے میں دکھاؤ اور اس سے آگے چلو. ہمارے جو یہ بزرگ ہیں جو دوستو بزرگوں کلیر شریف کے اندر جو قبر کے اندر جو ہے پردہ فرمائے ہوئے ہیں, حضرت صابر صاحب جن کا نام علاء الدین ہے لیکن ان کا لقب صابر صاحب ہے, ان تک ہمیں دکھاؤ اور اس سے آگے چلو. جو اس سے آگے جو بڑے علماء ہیں ان کے طریقے ہمیں دکھاؤ. کہاں تیجا ہے, کہاں 10واں ہے, کہاں 30واں ہے, کہاں 40واں ہے. دوستو بزرگوں دکھاؤ کوئی طریقہ یا کوئی آیت قرآن کریم کی, کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ معتبر علماء سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہو. اگر یہ چیز جائز ہوتی, قبروں پر دوستو بزرگوں چادریں چڑھانا جائز ہوتی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں بیٹے حضور کی زندگی میں بچپن ہی میں انتقال فرما گئے ہیں. تینوں کا مزار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنا ہے. ان کے مزاروں پر چادریں دکھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چادریں چڑھائی ہیں, یا ان سے آگے چلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیوی ہیں جو میری اور آپ کی تمام مسلمان کی ماں ہیں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ. دوستو بزرگوں حضور ہوئی کے زمانے میں وہ جو انتقال فرما گئی تھی, پردہ فرما گئی تھی دوستو بزرگوں, اور کتنی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے. 25 سال کی میرے نبی کی عمر ہے, حضرت خدیجہ کی 40 سال کی عمر ہے. 2 یا 3 نکاح پہلے حضرت خدیجہ کے ہو چکے ہیں. حضور کا پہلا نکاح ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب یہ آئی ہیں, ان کی زندگی میں دوسرا کوئی نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے اتنی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کے مزار پہ دکھاؤ اللہ کے نبی نے کون سے پھول چڑھائے ہیں. ان کے مزار پر دکھاؤ اللہ کے نبی نے کون سی چادریں چڑھائی ہیں. ان کے مزار پر دکھاؤ حضرات صحابہ اکرام نے کون سی چادریں چڑھائی ہیں. اور آگے چلیں احد کے میدان کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں ایک وقت میں, اور سید الشہداء سب شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. یہ بات ملتی ہے کہ آج فلاں شہید ہو گیا, اس کے رونے والے موجود ہیں. آج فلاں شہید ہو گیا, اس کے رونے والے موجود ہیں. میرا چچا شہید ہوا ہے, آج میرے چچا کے جنازے پر کوئی رونے والا نہیں. کیوں اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان مکے میں تھا, ابھی کفار کی طرف سے قریش کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے, دوسری لڑائی ہے, اور حضرت امیر حمزہ ہجرت کر کے چلے آئے تھے اور وہاں شہید ہوئے ہیں. تو یہ بات تو ملتی ہے کہ کوئی رونے والا نہیں, لیکن یہ بات نہیں ملتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا ہو میرا لاڈلا اور چہیتا چچا ہے امیر حمزہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر اتنا روئے, شاید زندگی میں کبھی روئے ہوں جتنا حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر روئے. اگر چادریں اور پھول چڑھتے تو حضرت امیر حمزہ کے مزار پر چڑھتے. غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور کوئی ثابت کر کے دکھاؤ قرآن سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے, کوئی ثابت کر کے دکھاؤ. دوستو بزرگوں
اب میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی تھی دوستو بزرگوں، بارہا میں اس کو پڑھتا ہوں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ دوستو بزرگوں، یہ آیت ہے اور اس کا مفہوم یہی ہے، میں بار بار اس کو پڑھتا ہوں کہ جس چیز کا تمہارا نبی تمہیں حکم کرے اس کو فوراً لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ دوستو بزرگوں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کتنا اپنا رہے ہیں اور کتنا ان سے رک رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، ورنہ اللہ کی مار بہت بھاری ہے، اس کی پکڑ بڑی سنگین ہے، وہ ہائے بھی نہیں کرنے دیتا۔ بات تو اور بہت ساری مجھے عرض کرنی تھی لیکن 5 منٹ لیٹ ہو گئے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت پڑھنے میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔